آخری پیغام میری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری اگر وہ پوری نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور دوسری بات یہ، وہ پوری نہیں کر رہے تو ہمیں ایک دوسرے کی زندگی کو آسان بنانا چاہیے. کبھی ہمارے 4 جملے کسی کی زندگی کو آسان بنائیں گے، کبھی ہماری تھوڑی سی مدد اس کی زندگی کو آسان بنا دے گی، کبھی ہماری تھوڑی سی کوشش. یہ میں نے آپ کو واقعہ پہلے بھی سنایا. یہ بابا جی عبدالحق صاحب ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. ان کے پاس ایک مریض آیا، وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا تھا کہ تجھے کینسر ہے آخری سٹیج میں، اب جا گھر جا کے اللہ توبہ کر. ختم، علاج ختم ہو گیا. وہ بندہ آیا بابا جی عبدالحق صاحب کے پاس، کہتا ہے جی حضور مجھے تو جواب ہو گیا، کسی بندے نے کہا آپ سے ملوں، آپ کوئی دعا کریں یا دوا کریں، میرے لیے کچھ کریں. بابا جی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں لاہور کا رہنے والا ہوں. بابا جی نے پوچھا پکے لاہور کے ہو یا کسی دوسری جگہ سے یہاں آ کے شفٹ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں میں پیچھے فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتے ہیں 30-40 سال ہو گئے جی، اب مدت ہو گئی. گاؤں جاتے ہو؟ کہتا ہے شروع میں جاتا تھا، اب تو ایک عرصہ ہو گیا نہیں جاتا. بابا جی نے پوچھا کوئی گاؤں میں رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا جی صرف میں ہی لاہور آیا ہوں، باقی سارے ادھر ہی ہیں. وہ غریب ہیں جی، غریب لوگ ہیں، اس لیے تو ان کے پاس جاتا نہیں. بابا جی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی پیسہ بھی کمایا ہے؟ کہتا ہے جی پیسہ کمایا ہے، بڑا پیسہ کمایا، لاہور میں پیسہ ہی تو کمایا تھا. کہتے ہیں جس پیسے کو تو سمجھتا ہے یہ تیرا ہے وہ لے لے اور اپنے گاؤں چلا جا، گاؤں چلا جا اور گاؤں جا کے اپنے رشتہ داروں سے مل، اپنے احباب سے مل اور ان غریبوں سے جا کے مل کہ جنہیں تیری مدد کی ضرورت ہے، اور جتنی ہو سکے ان غریبوں کی جا کے مدد کر. وہ تجھ سے کوٹھی بنگلہ نہیں مانگیں گے. کوئی بیمار ہوگا اس کا تھوڑا پیسہ دے کے علاج کروا دے، کسی کا سائیکل خراب ہوگا اس کا تھوڑا پیسہ دے کے سائیکل ٹھیک کرا دے، کسی کی ریڑھی خراب ہوگی اس کی ریڑھی ٹھیک کرا دے، کسی کا چھت گرنے والا ہوگا تھوڑا اس کی مدد کر کے اس کا چھت ٹھیک کر دے. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں، ان کو جا کے پورا کر. یہ وظیفہ لے اور 40 دن کے بعد میرے پاس دوبارہ آنا، اور ہاں ٹیسٹ کروا کے آنا. وہ بابا جی کہتے ہیں وہ بندہ گیا. اب جس کو پتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے جواب ہو گیا تو تسلی ہو گئی نا، اب تو آگے جانا یقینی ہے. تو جو اس کے پاس تھا جا کے لوگوں پہ لٹایا اس بندے نے، اور معافیاں مانگی. اور ظاہر ہے اب جو دعا مانگی تو گڑ گڑا کے مانگی ہوگی، اب جو عبادت کی ہے تو دیر سے کی ہوگی، لوگوں کی خدمت کی، سارا پیسہ ان میں بانٹ دیا. 40 دن کے بعد آیا، رپورٹیں کروا کے آیا. اللہ کا کرم دیکھے کہ ڈاکٹر حیران ہو گئے. وہ کہتے ہیں تجھے کس نے کہا تھا تجھے کینسر ہے؟ تجھے تو کبھی کینسر ہوئے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہڈ ورتی میرے مریض کا واقعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو تو لوگوں کی زندگی کو آسان کرو. کروڑ پتی بننے کا انتظار نہ کرو. جو ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے لوگوں میں بانٹو. ان جو دیا، جو نعمت دی ہے اس میں سے لوگوں میں تقسیم کرتے جاؤ. جتنا لوگوں میں بانٹتے چلے جاؤ گے مالک لم یزل تمہاری زندگی کو اتنا آسان کرتا چلا جائے گا. آئیے ایک دوسرے کی زندگی کو آسان کرنے کا عہد کریں، آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.